ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں دستلی محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زبان قلم۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو کسی بھی قوم کی ترقی، خوشحالی اور بقا کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ ہے تعلیم۔ تنظیم اساتذہ پاکستان خیبر پختونخوا کے زیر اہتمام عری پور میں منعقدہ پری بجٹ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی صدر ڈاکٹر عامر عتیق صدیقی نے ایک نہایت اہم اور حقیقت پسندانہ نکتہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم پر خرچ کوئی بوجھ نہیں، بلکہ قوم کے مستقبل میں سرمایہ کاری ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس پر ہمیں بحیثیت قوم سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد سے آج تک تعلیم کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جس کے یہ مستحق تھی۔ نتیجتاً پاکستان شرح خواندگی، سائنسی تحقیق، تکنیکی مہارت اور انسانی وسائل کی ترقی کے میدان میں دنیا کے کئی اقوام سے پیچھے رہ گیا۔ آج بھی لاکھوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، ہزاروں تعلیمی ادارے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، اور اعلیٰ تعلیم کا شعبہ شدید مالی مشکلات سے دوچار ہے۔ ڈاکٹر عامر عتیق صدیقی نے مطالبہ کیا کہ آئندہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں تعلیم کے لیے مختص فنڈ کو موجودہ سطح سے بڑھا کر کم از کم 4% GDP تک لایا جائے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک نے تعلیم کو اپنی قومی ترجیحات میں سرپرست رکھا ہے۔ جاپان، جنوبی کوریا، فن لینڈ اور سنگاپور جیسے ممالک نے قدرتی وسائل سے زیادہ انسانی وسائل پر سرمایہ کاری کی ہے، اور آج وہ دنیا کی کامیاب ترین معیشتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ سیمینار میں سرکاری تعلیمی اداروں کے آؤٹ سورسنگ پالیسی پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ کیا تعلیم جیسی بنیادی ریاستی ذمہ داری کو نجی شعبے کے حوالے کرنا مسئلے کا حل ہے؟ اگر تعلیم صرف ان لوگوں تک محدود ہو جائے جو فیس ادا کر سکتے ہیں تو غریب اور پسماندہ طبقات کے بچوں کا کیا بنے گا؟ ایک فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بچے کو بلا امتیاز معیاری تعلیم فراہم کرے۔ ڈاکٹر عامر عتیق صدیقی نے خیبر پختونخوا میں ایک خود مختار ہائیر ایجوکیشن کمیشن کے قیام کا مطالبہ بھی کیا۔ ان کے مطابق اس سے جامعات کو درپیش مالی اور انتظامی مسائل کے حل میں مدد ملے گی اور اعلیٰ تعلیم کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے گا۔ تعلیم صرف کتابوں کا نام نہیں، ایک مؤثر تعلیمی نظام کے لیے بنیادی سہولیات بھی ناگزیر ہے۔ آج بھی صوبے کے کئی اسکول صاف پانی، بجلی، واش رومز اور حفاظتی چاردیواروں جیسے بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ اسی طرح کالجوں اور جامعات میں جدید سائنسی لیبارٹریاں، کمپیوٹر لیبز، ڈیجیٹل لرننگ سینٹرز اور معیاری لائبریریاں وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے۔ دنیا تیزی سے ڈیجیٹل دور میں داخل ہو رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت، آن لائن تعلیم، سمارٹ کلاسز اور اسی طرح ڈیجیٹل مہارتیں مستقبل کی ضروریات ہے۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ تعلیم فراہم نہ کر سکے تو عالمی مسابقت میں مزید پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے جدید نصاب، مفت درسی کتب اور ڈیجیٹل لرننگ کے مواقع ہر طالب علم تک پہنچانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سیمینار میں اساتذہ کے مسائل پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ اساتذہ کسی بھی تعلیمی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ اگر انہیں مناسب مراعات، پیشہ ورانہ احترام اور مالی تحفظ حاصل نہ ہوں تو تعلیمی نظام اپنی مطلوبہ کارکردگی نہیں دکھا سکتا۔ اساتذہ کے اپ گریڈیشن، پینشن اصلاحات پر نظر ثانی
مناسب الاؤنسز اور دیگر مراعات کے مطالبات دراصل تعلیمی معیار کی بہتری سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور تشویشناک حقیقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سمیت پورے پاکستان میں لاکھوں بچے اسکول سے باہر ہیں۔ یہ صرف تعلیمی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سماجی اور معاشی بحران بھی ہے۔ جو بچے آج اسکول نہیں جا رہے ہیں وہ کل بھی روزگاری، غربت اور سماجی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دور دراز علاقوں کے لیے خصوصی فنڈز، تعلیمی کے پیکیجز اور اسکول سے باہر بچوں کو دوبارہ تعلیم کے دائرے میں لانے کے لیے مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ ناظرین، قومی سڑکوں، عمارتوں اور منصوبوں سے نہیں بلکہ تعلیم یافتہ انسانوں سے ترقی کرتی ہے۔ اگر ہم واقعی ایک خوشحال، مضبوط اور ترقی یافتہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیم کو قومی ایمرجنسی اور اولین ترجیح بنانا ہوگا۔ بجٹ میں تعلیم کا حصہ بڑھانا صرف ایک مالی فیصلہ نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ ہے۔ زبان قلم کی جانب سے ہماری یہی گزارش ہے کہ حکومت، تعلیمی ماہرین، اساتذہ، والدین اور معاشرے کے تمام طبقات مل کر تعلیم کو قومی ترجیح بنائیں تاکہ ہم ایک ایسی نسل تیار کر سکیں جو علم، کردار اور صلاحیت کے اعتبار سے دنیا کی بہترین اقوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکے ہیں۔ ناظرین، اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویلا کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔